میں صبح صبح کام کی تلاش میں نکل کر مزدوروں کے چوک پر جا بیٹھا۔ میں خدا سے دعا کر رہا تھا کہ کوئی اچھا گاہک مل جائے جو کم سے کم مجھ کو 1 ہفتے کے لیے دہاڑی پر رکھ لے۔ حالات بہت خراب تھے، پورا مہینہ اسی انتظار میں گزر جاتا تھا کہ کل سے کوئی ڈھنگ کام مل جائے گا، مگر جب بھی کوئی مزدور لینے کے لیے آتا تو ایک دم سے سارے مزدور اس کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے۔ وہ کم سے کم ریٹ بتا کر کسی ایک کو لے جاتے اور باقی سب یوں ہی ناکام ہو کر اپنی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاتے۔ میرا نام عثمان علی تھا، میری عمر 40 سال تھی۔ میں پچھلے 20 سال سے مزدوری کر رہا تھا۔ میں مستری اور مزدور دونوں کا کام کر لیتا تھا۔ میرے 4 بچے تھے اور میں شہر سے باہر ایک کچی آبادی میں رہتا تھا۔ اس دن میری کوئی دہاڑی نہیں لگی تھی۔ عصر کی اذان ہو چکی تھی۔ مغرب کی اذان کے کچھ دیر بعد تک انتظار کر کے مجھے گھر لوٹ جانا تھا، کیونکہ میرا گھر بھی شہر سے قدرے ہٹ کر تھا اور میں پیدل ہی گھر آتا جاتا تھا۔ میں شدید مایوس تھا۔ اگر دہاڑی لگ جاتی تو میں گھر کے لیے راشن لے جاتا۔ مغرب کی اذان کے بعد ویسے بھی واپس جانا تھا۔ کچھ مزدور بیٹھے تھے، کچھ اٹھنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے اپنا سامان سمیٹا اور ایک بار پھر امید بھری نظروں سے روڈ کی طرف دیکھنے لگا، شاید کہیں کوئی گاہک آ جائے۔ ایک دم سے ایک بہت لمبا چوڑا انسان سیاہ رنگ کے لباس میں آ کر چوک میں کھڑا ہو گیا۔ وہ تنقیدی نظروں سے سب مزدوروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جو مزدور بیٹھے تھے وہ اٹھ کر اس کے پاس گئے۔ وہ کچھ بات چیت کر رہے تھے۔ بہت سارے لوگ واپس بیٹھ گئے۔ میں کچھ سوچ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور جا کر اس انسان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جنگل میں ایک گھر بنانا ہے، اس کے لیے کچھ مزدور چاہیے جو جلد سے جلد کام کرتے ہیں، اور رہنا جنگل میں ہی ہوگا۔ مزدوری کام ختم ہونے کے بعد دی جائے گی۔ یہ سن کر میں نے کچھ دیر سوچا۔ ایک طرف کام نہیں مل رہا تھا، دوسری طرف معلوم نہیں کتنا لمبا کام تھا، اور یہ نہ ہو کہ کام کروانے کے بعد پیسے بھی نہ دے۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور اس سے پوچھا کہ کتنے روز کا کام ہے۔ وہ سن کے مسکرایا، کہنے لگا یہ تو کام کرنے والے کا کام دیکھ کر ہی بتا سکتا ہے۔ باقی کے مزدوروں کی طرف دیکھ کر میں نے سوچا کہ شاید یہ لوگ جنگل میں رہنے کے نام پر خوفزدہ ہو گئے ہیں، کیونکہ مشہور تھا کہ اس جنگل میں کچھ عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، مزدوری بے شک بعد میں دے دینا، مگر میرے چھوٹے بچے ہیں، مجھے ایڈوانس میں کچھ پیسے چاہیے۔ میں گھر میں آٹا اور کچھ ضروری سامان ڈال کر آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ تھوڑی دیر چپ ہوا، سوچ کے کہنے لگا چلو ٹھیک ہے۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس کے پاس ایک پرانی سی اسکوٹر تھی، جس کو دیکھ کر میں سوچنے لگا کہ بھلا یہ مجھے کام کے کیا پیسے دے گا، اس کے پاس تو اسکوٹر بھی اتنی پرانی ہے۔ وہ مجھے لے کر پرچون کی دکان پر پہنچ گیا۔ کہنے لگا کتنے دن کا راشن لے کے دینا ہے۔ میں نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ جتنے آپ دے سکیں۔ اس نے چپ کر کے 10 کلو آٹا اور دوسرا سامان لینا شروع کیا۔ میرے اندازے میں اس نے 15 دن کا سامان لے کر دیا تھا۔ دکاندار نے بل بنا کے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے پیسے نکال کر دیے، کہنے لگا یہ سامان گھر لے جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے خوشی اور بے یقینی کے ساتھ اس انسان کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل خاموش کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میرا گھر شہر سے تھوڑے فاصلے پر ہے۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور چل پڑا۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی، اندھیرا پھیل رہا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر میں نے خوشی خوشی سارا سامان اتارا۔ میرے بچے گھر سے باہر ہی بیٹھے میری راہ تک رہے تھے۔